لینگویج کے حوالے سے یہ بھی ایک کنسپشن ہے ہماری یوتھ کے اندر کہ جو انگلش پڑھتے ہیں صرف انہی کی لینگویج اچھی ہوتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو انگلش سے ہٹ کے ہمارے پاس ڈسپلنس ہیں ان کے بچے بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ان ٹرمس آف انگلش اینڈ لینگویج ایز ویل. اس میں چیزیں یہ تھیں بیکاز دے آر آلریڈی انٹرسٹڈ. دیر لاٹ آف تھنگس دیٹ وی کین ڈیولپ اوور انٹرسٹ ان دا لینگویج. جس طرح سے اکثر میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا رہتا ہوں کہ کیپ رائٹنگ دا ڈیلی ڈائری irrespective آف بینگ اے اسٹوڈنٹ آف بی ایس انگلش, سی ایس, بی اے اور اینی ادر میڈیکل فیلڈ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یو گیٹ اے فرینڈ. آپ کی ڈائری ایک آپ کا دوست بھی بن جاتی ہے اور اس سے آپ باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی لینگویج بھی جو ہے آپ کے جو خیالات ہیں ایکچولی آپ کے اندر جو کانفیڈنس لیول آتا ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کی جو لینگویج ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہے بیکاز ایوری ڈے یو کیپ آن رائٹنگ اینڈ ایوری ڈے یو لرن لاٹ آف ادر لینگویج اسٹرکچرس ایز ویل. So this is how actually you improve your language skills, جس میں آپ کی listening بھی آ جاتی ہے. You need to listen English news channels, English newspapers آپ پڑھیں. میں مانتا ہوں کہ اکثر ہمارے ہاں جو نصاب کے اندر جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بڑی اسٹوڈنٹ کے لیے سمجھتے ہیں کہ بورنگ ہوتی ہیں. تو اپارٹ فرام دوز جو نصاب میں کتابیں ہوتی ہیں ڈفرینٹ ناولس بھی ہوتے ہیں, ہم وہ بھی پڑھتے ہیں اور اس سے ہماری کافی جس سے موٹیویشن بھی ملتی ہے ہمارے اور ہماری نالج بھی ہماری بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لینگویج اسکلس بھی اپنا ڈیولپ کرتے ہیں. ریڈنگ کے حوالے سے کیونکہ ریڈنگ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بورنگ کام ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ جس ڈسپلن میں آپ انٹرسٹڈ ہیں, آپ کہانیوں میں دلچسپی ہے آپ کہانیوں والی کتابیں پڑھیں. اگر آپ کو کوئی جو ہے ڈفرینٹ اور جو چیزیں ہیں نیوز پیپرس ہیں آپ وہ پڑھیں, یا آپ کوئی اور انفارمیٹیو بکس ہیں وہ پڑھیں. ناول ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسپیشلی ریڈنگ آپ کی ڈیولپ تب ہو سکتی ہے جو آپ کا فیوریٹ ڈسپلن ہوگا, جو ایک جانرا ہوگا کسی بھی ناول ہے, اسٹوری ہے, فکشن, نان فکشن جو بھی ہے, اس میں جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو پڑھنے کا اور دل کرے گا کیونکہ کہانیاں ہوتی ہیں, کہانیوں میں دلچسپی ہوتی ہے. تو جب ہم تھوڑی کہانی پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک تجسس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں میں آگے بھی پڑھنا چاہتا ہوں, میں آگے دیکھوں کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے. تو ود دس کانسیپٹ ایکچولی ہماری ریڈنگ بھی ڈیولپ ہوتی ہے اور ہمارے اندر موٹیویشن بھی آتی ہے. سو وی گیٹ دا موٹیویشن. دس از ہاؤ اینڈ وی نیڈ ٹو میک اٹ اے پریکٹس ایوری ڈے کہ ہم نے ایک مائنڈ بنا لینا ہے کیونکہ ڈسپلن تو ہم ہر کام میں ہر چیز میں اگر ہمارے پاس ڈسپلن نہیں ہوگا تو وہ چیز کبھی بھی امپروو نہیں ہو سکتی, ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو ڈسپلن اگین ان دا ریڈنگ از ہائیلی امپورٹنٹ. ریڈنگ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ ریڈنگ کریں جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو, جہاں پہ صرف آپ ہوں اور آپ کے ساتھ وہ تحریر ہو, چاہے وہ نیوز پیپر ہو چاہے وہ کتاب ہو. سو دس از ہاؤ یو کین ورک آن ریڈنگ اسکل اینڈ make it a good and you can become a good reader as well. ریڈنگ میں ہمارے پاس کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں جو ہے ان ڈیٹیل انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے اور کچھ ہمیں صرف آئیڈیا چاہیے ہوتا. تو اس میں ہم اکثر مس انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں بچے کہ وہ ایک ہی جب ریڈنگ کرتے ہیں تو کہیں پہ ایک ڈیفیکلٹ ورڈ آ جاتا ہے تو وہاں پہ رک جاتے ہیں کیونکہ ان کا مطلب ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, کہ دس ہاؤ وی انڈرسٹینڈ دا میننگ. لیکن سم ٹائمس یہ چیز ہمیشہ اپلیکیبل نہیں ہوتی. ہم نے پورا پیراگراف پڑھنا ہوتا ہے, دس ہاؤ وی گیٹ دا آئیڈیا کہ اس میں کیا کہا جاتا ہے. اور اگر آپ نے آپ کا لیکزیکل نالج اگر آپ نے پڑھانی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ڈکشنری, آج کل تو ہمارے پاس وی آر لیونگ ان اے ڈیجیٹل ورلڈ, تو ہمارے پاس سارا کچھ جو ہے آن اسکرین ہوتا ہے, تو وہاں پہ ہم فوراً کلک کریں گے اینڈ وین گیٹ دا میننگ آف دیٹ ورڈ. اور اس میں پھر ایک ہی ورڈ کی ڈفرینٹ میننگس ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں یوز کیا جاتا ہے. سو وی کین گیٹ دا میننگ آف دیٹ پرٹیکولر ورڈ ان جسٹ دا 5 to 10 seconds. تو وہ ہمیں جب مل جاتا ہے مطلب اس کے بعد دس ہاؤ وی کیری آن ود دا ریڈنگ. سو ریڈنگ اسی وجہ سے ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ مشکل الفاظ یوز کیے جاتے ہیں. سو انیشلی ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف ہیبٹ بنانی ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو اوائڈ دا کمپلیکس اسٹرکچر آف دا لینگویج اینڈ ریڈر ٹو فوکس آن جسٹ ریڈنگ. سو جب ایک فلو بن جائے گا تو فلو کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈیفیکلٹیز ہیں لینگویج میں وہ ہم آہستہ آہستہ ان کو اوور کم کرتے ہیں, ان کو ایزی بناتے ہیں ٹو trace out the meaning of those difficult words in the actually the reading, either it's a book
either it's newspaper or either it's novel. جب ہمیں وہ مل جاتی ہے تو وی نیڈ ٹو میک اے لسٹ، وہ ڈیفیکلٹ ورڈس جو ہیں تو ان کو ہم نے ساتھ ساتھ میں یوز بھی کرنا ہے. جب یوز کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. اگر ہم صرف بک پہ اس کو ہائی لائٹ کر کے مطلب نکال لیں گے اور اسی وہاں پہ یوز کریں گے اینڈ وی آر انیبل ٹو یوز اٹ ان ادر وے، سو ڈیفینیٹلی اٹ کریٹس پرابلم اگین جب بھی ہم کوئی وہ ورڈ پڑھیں گے.